بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام رضا علیہ السلام کی میلاد مبارک کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے. آج کی مناسبت سے ہم امام علیہ السلام کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کے پہلوؤں کو ملاحظہ کرنا چاہیں گے، اور جس پہلو کو کیونکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کے عنوان سے ہے، اور ایک سلسلہ تمام مراسم کے مورد میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس اینگل سے اور اس پہلو سے جائزہ لیا جائے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو اپنے دور امامت میں سخت ترین چیلنج اور سخت ترین سامنا جن دشمنان سے کرنا پڑا، ان میں سے ایک دشمن غالی فرقہ ہے، اور آج ہم اسی حوالے سے مختصر طور پہ انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے کہ تفصیل میں ابھی جانے کا مورد اور موقع موجود نہیں ہے کہ یہ غالی طبقہ پیدا کیسے ہوا، آخر کیوں حکومتیں انہیں قتل نہیں کرتی تھیں، آخر کیوں حکومتیں ان کو کنٹرول نہیں کرتی تھیں. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ العزیز ہم ملاحظہ کریں گے. اس موقع پہ آپ کی خدمت میں غلو کا مختصر تعارف کرایا جاتا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کا موقف کیا تھا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام ان ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ہیں جنہوں نے بہت آشکار اور کھل کر غالی فرقے کے خلاف مبارزہ کیا باقاعدہ، اور اس فرقے کی جڑوں کو کاٹا، اور اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی امام رضا علیہ السلام کنارہ کش ہو گئے. اس وقت پاکستان میں یہی ایک فتنہ برپا ہے، جیسا کہ 6 جولائی کے عنوان سے ایک شیطانی مرکز میں جمع کرنے کی کوشش ہے، اور امت اسلامیہ کو منتشر کرنا یا مکتب تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کرنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہی اس طرح کے کنونشن ہیں کہ جو غالی طبقہ غالی فرقہ جسے انجام دیتا ہے. البتہ یہ خود ایک بہت قابل افسوس چیز ہے کہ مکتب تشیع کی اکثریت میں ایک فرقہ اس سطح تک پہنچ جائے کہ وہ ایک جگہ پہ اپنے اجتماعی پہ مراکز قائم کرنا شروع کر دے یا بڑے بڑے اجتماعات برپا کرنا شروع کر دے، اور اس کو بہت سارے کثیر وہ جو تعداد تشیع کی بیٹھی ہے وہ فقط دیکھ رہی ہو، جبکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کی سیرت وہ اصلاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی. یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام اگرچہ وہ دشمن کی طرف سے انتہائی ایک نظر بندی اور جبر کی زندگی بسر کر رہے تھے، زندانوں میں انہیں دھکیل دیا جاتا تھا، نظر بند کیا جاتا تھا، ہر اس فرد پہ نگاہ رکھی جاتی تھی جو امام معصوم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتا تھا یا کوشش کرتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود غالی فرقے کے خلاف ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے شدت کے ساتھ مبارزہ کیا. لہذا مکتب تشیع اس کے لیے یہ اصول بہت آشکار اور واضح ہیں کہ غالی فرقے کا تشیع سے کسی قسم کا تعلق اور دور دور کا واسطہ نہیں ہے. آئیں ہم دیکھتے ہیں براہ راست کہ غلو سے کیا مراد ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام رضا علیہ السلام ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے. غلو کے لغوی معنی ہے تجاوز الحد، جیسا کہ مفردات راغب نے بھی یہی معنی ذکر کیا ہے، اور دیگر لغات میں بھی یہی معنی آیا ہے کہ حد کو تجاوز کر جانا، حد کو پار کر جانے کو غلو کہتے ہیں. حد پار کر جانا یا افراد کر جانا، حد سے آگے نکل جانا، اسے غلو کہا جاتا ہے. یا قرآن کریم نے واضح سورہ نساء میں بھی ارشاد فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، غالی مت بنو. بہرحال غلو کا پہلے آپ لغوی مطلب سمجھ لیں. قرآن کریم میں چند آیات میں یہ مطلب وارد ہوا ہے، خصوصاً اہل کتاب میں بھی یہی مشکل اور یہ مسئلہ پایا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے جو حالات قرآن میں بیان کیے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں،
کہ دیکھو وہ جن نظریات، افکار اور اعمال کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے ہیں، تم ان افکار، نظریات اور اعمال کو انجام مت دو۔ بس لغتاً غلو کہتے ہیں غین، لام، واو، یہ اس کے حروف اصلی ہیں، یعنی ناقص واوی ہے۔ تجاوز الحد یا حد کو پار کر دینا، یعنی آپ ایک حد قرار دیں، اس کو پار کرنا کیا کہلائے گا؟ غلو۔ اسی سے پانی میں ابال کو کہتے ہیں غلیان، کیونکہ پانی کی ایک عام سطح ہوتی ہے نارمل، کہ جب اس کے اندر پھر شور شرابہ ہوتا ہے اور وہ ابھرنے لگ جاتا ہے حرارت کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں غلیان۔ عربی میں غلو سے ہی غلیان ہے، یا اسی طرح سے اسے طغیانیت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اصطلاحی معنی لیا گیا اور اس فرقے کا نام غالی فرقہ ڈل گیا۔ غالی فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرقے کی صورت ہی موجود نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب امامت و خلافت کو اس کے اصل مرکز سے دور کیا گیا تو وہاں پہ معاشرے کے اندر بہت سارے گروہ اندر پنپنے لگے اور نشوونما پانے لگے۔ انہی میں سے ایک گروہ جو تھا، اگرچہ تفکر موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی ہمارے پاس شیعہ سنی کتب میں ایسی روایتیں آتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ بعض افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا ایک تفکر رکھتے تھے، لیکن اکا دکا افراد تھے اور قرآن کریم نے بھی منع کیا، تو بالعموم ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں تھا۔ لیکن جب خلافت اور امامت کو اس کے مرکز سے دور کر دیا گیا تو اندر ہی اندر بہت سارے گروہ وہ آہستہ آہستہ پھلنے پھولنے لگے معاشرے کے اندر، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں کئی جماعتیں غالیوں کی ہمارے سامنے آئیں، اور انہی واقعات سے ہمارے سامنے غلو کی تعریف بھی آتی ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے غلو کی تعریف اس طریقے سے بیان کی ہے کہ ہر وہ شخص جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے یا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک فرد کے اللہ ہونے کا یا کسی ایک فرد کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ جسے اللہ نے نبی نہیں بنایا، یعنی انبیاء اور رسول علیہ السلام کو تو اللہ نے نبی بنایا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے نبوت نہیں دی، وہ امامت کے عہدے پر فائز ہیں، لیکن الوہیت کا دعویٰ کرے یا ربوبیت کا دعویٰ کرے یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک فرد کی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ غالی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ نجس شمار ہوگا، مسلمان نہیں ہے، یعنی اس کے پھر فقہی احکام اس کے اوپر مترتب ہوں گے۔ مثلا ابھی پاکستان میں جو 6 جولائی کا کنونشن ہو رہا ہے، اس میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ساتھ امام علی علیہ السلام کو بھی اللہ قرار دیتا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر کے علی علیہ السلام کو اللہ قرار دیتا ہے اور اس کی زوجہ مسلم ہو تو ان کا نکاح باطل ہے، ٹوٹ جائے گا، کوئی طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر کفر مشرکین کے احکام لاگو ہوں گے۔ لہٰذا یہ فقہی حکم بھی سب کو جاننا چاہیے، اور ایسے مسائل کئی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، یہ جس طرح یہ حافظ تصدق ہے یا اس طرح کے دیگر افراد ہیں، انہی سے وابستہ افراد کے کئی کے نکاح ٹوٹے اس طرح سے، انہوں نے مراجع اعظام کی طرف رجوع کیا، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا، اور آخر میں وہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ مثلا یہ نظریہ کہ قرآن میں جہاں جہاں پر بھی ہوا آیا ہے اس سے اللہ مراد نہیں ہے، امام علی علیہ السلام مراد ہیں۔ اب روایات اہل بیت علیہ السلام کی مثلا لا الہ الا ہوا، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، یعنی کس کے؟ اللہ کے، لیکن وہ کہتے نہیں ہوا سے مراد علی علیہ السلام ہے۔ یہاں پہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو قابل عبادت شمار کیا جائے تو مشرکین یہی تو شرک کرتے تھے، وہ ذات کے اعتبار سے تو وحدانیت الہی کے قائل تھے مشرکین، وہ تو افعال کے اعتبار سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے افعال چلا رہا ہے اور یہ واسطہ ہیں افعال کے لیے بت جو ہم نے گاڑے ہیں۔ ان کا پہلا شرک عبادت میں جنم لیتا تھا، پہلا شرک، لہٰذا وہ عبادت بتوں کی کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی قابل عبادت سمجھتے تھے۔ لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں کسی ایک کو بھی اگر کوئی لائق عبادت قرار دے یہ غالی شمار ہو جائے گا، لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوگا۔ اگر نکاح ہے اور اس کی زوجہ مسلم ہے یا مومن شیعہ ہے، ان کا نکاح باطل ہے، وہ اپنے شوہر اس کے لیے وہ نامحرم کی مانند ہے۔
لہٰذا یہ مسائل آہستہ آہستہ معاشروں کے اندر مترتب ہوتے ہیں، اور جان کے یہ جو تشہد میں علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی غالی ہے یا وہ غالی نہیں، ابھی یہ اسی لیے تعریف آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ تعریف پہ دقت کریں، عقیدہ کون سا ہے؟ جو امام علی علیہ السلام کو اللہ کہے نعوذ باللہ، جو امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ نبی یا رسول کہے، یا جو امام علی علیہ السلام کے رب ہونے، خالق ہونے، رازق ہونے کا ایسا قائل ہو جائے جیسا کہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ فقہاء کرام نے بھی ذکر کیا روایات اہل بیت علیہ السلام سے، وہ شخص غالی کہلائے گا۔ وَإِلَّا اگر یہ نظریہ نہیں ہے، کوئی اور نظریات ہیں، تو وہ انحراف کہلائے گا، غلو نہیں کہلائے گا، انحراف کہلائے گا۔ ابھی انحراف کی طرف میں آ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ غلو کی تعریف تفصیلی ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس مورد نہیں ہے کہ اس کو فقہی نقطہ نظر سے دیکھ سکیں۔ ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں روایات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں، اعتقادی نگاہ سے، عقائد کی نگاہ سے۔ فقہی حکم میں جب آتے ہیں تو اس کی جزیات میں پھر جایا جاتا ہے کہ کیا اس کے، یعنی ناسبی اور غالی، یہ دو ایسے طبقات ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں دونوں کو دار اسلام سے خارج شمار کیا گیا۔ اہل سنت میں غالی اس معنی میں تو بلا شک و شبہ دار اسلام سے خارج ہے، لیکن وہ ناسبی کو مسلمان ہی قرار دیتے ہیں۔ لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ناسبی مسلمان شمار نہیں ہوتا، سوائے استثناء کے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کسی کو خود اس کے اوپر ناسبی کا عنوان نہ لگایا ہو۔ مثلا جیسے جنگ جمل میں جنگیں ہوئیں تو جو امام علی علیہ السلام کے خلاف جنہوں نے دشمنی اور ناسبیت دکھائی، ناسبی یعنی دشمنی دکھانا اعلانی طور پہ، تو امام علی علیہ السلام نے خود انہیں ناسبی نہیں قرار دیے، اس لیے مکتب اہل بیت علیہ السلام انہیں ناسبی شمار نہیں کرتے جتنے بھی جنگ جمل میں موجود تھے۔ لہذا مسئلہ کہاں پہ ہے کہ ضابطہ اہل بیت نے ایک دیا، ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام نے ایک ضابطہ دیا ناسبیت کا، اسی طرح غلو کا بھی ایک ضابطہ دیا کہ ہر وہ شخص غالی ہے کہ جو نعوذ باللہ اللہ ماننا شروع کر دے ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی کو، یا ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی کی نبوت یا رسالت کا قائل ہو جائے، یا ایسی صفات کا قائل ہو جائے جو فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں اور غیر اللہ میں اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہر وہ چیز جو توحید کی اعلانیہ اور واضح طور پہ مخالف بنے، اس کا جو ماننا ہے وہ غلو کے دائرے میں آ جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہمارے پاس نظریاتی طور پہ ہو گیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن سبا کے بعض اہل سنت کتب میں تذکرہ آیا ہے، انہوں نے اسے یہودی اور سازشی طور پہ قرار دیا اور کہا جنگ جمل انہوں نے کرائی۔ یعنی اہل سنت میں سے بعض نادانی دکھاتے ہوئے ایسا اس کا تجزیہ تحلیل کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے نعوذ باللہ سب کے سب امت اور صحابہ کو بے وقوف بنا دیا۔ یہ آج اہل سنت خود ہی نہیں مانتے اس تعبیر کو، وہ شیعوں کو سبائیہ کہنا چاہتے ہیں، تو وہ سبائیہ کہتے کہتے خود بالفاظ دیگر صحابہ کی پر تہمت، حماقت کی تہمت لگاتے ہیں۔ یعنی صحابہ کو پتہ ہی نہیں لگا، اور دیر سے پتہ لگا، ام المومنین کو جنگ کے میدان میں جا کے پتہ لگا، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں لگا۔ اس لیے خود اہل سنت اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ شیعوں کو سبائی فرقہ کہنا شروع کر دے۔ یہ کیونکہ اگر آپ شیعوں کو یہ کہتے ہیں، اس سے فرق تو شیعوں کو کچھ نہیں پڑے گا، اور نہ محققین اور اہل سنت نے قبول کرنا ہے، لیکن اس سے ایک فرق ضرور پڑے گا، آپ صحابہ پہ تہمت کا سبب باندھ رہے ہیں، آپ صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن عبداللہ ابن سبا ایک شخصیت تھی، کیونکہ اس کے مد مقابل بعض شیعہ علماء جس طرح علامہ مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ کہ کئی ان کی تصانیف ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ ثابت کریں کہ عبداللہ ابن سبا ایک خیالی اسطورائی شخصیت تھی، اس کا تاریخ میں کوئی حقیقی واقعہ موجود نہیں ہے، یہ شخصیت گھڑی ہے اہل سنت نے شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس صحیح سند روایات ہیں، متعدد روایات ہیں، کتب اربع میں بھی روایات وارد ہوئی ہیں، رجال کشی میں بھی روایات وارد ہوئی ہیں، جس میں سبائی فرقے اور اس کے گروہ کی خبر ملتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بعض افراد لائے گئے، وہ یہ اہل سنت میں بھی معتبر طرق سے آئی ہیں روایت، وہ یہ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام رب ہیں۔ اچھا، کس معنی میں رب؟ ایک دفعہ تو رب سید اور آقا اور غلام کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس معنی میں رب نہیں کہتے تھے۔ اور یہ ایک افسوس کی چیز ہے کہ ہمارے ہاں بعض اہل منبر
وہ رب کی اصطلاح اس معنی میں کسی بھی بندے کے ذہن میں نہیں ہے، وہ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی علی رب کہتا ہے مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو سورہ یوسف میں بھی تو عزیز مصر کو رب کہا گیا یا بادشاہ کو رب کہا گیا، تو یہ بیکار تعویلیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں معاشرے میں ایک عام بندہ جب لفظ رب کہتا ہے وہ آقا اور سید کے معنی میں کہتا ہے یا اس معنی میں کہتا ہے کہ جو خلق کر رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس معنی میں رب کہتا ہے۔ اور اس معنی میں وہ رب کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے امام علی علیہ السلام کو انت ربنا، تم ہمارے رب ہو۔ تو امام نے کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ غصے اور غضب میں امام آ گئے، انہوں نے استغفار کرنے سے انکار کیا، امام نے انہیں پھر بند کر دیا۔ یہ بند کرنا بتاتا ہے کہ یہ مرتد فطری تھے۔ مرتد کی دو قسمیں ہیں، ملی ہے اور فطری ہے۔ اچھا، کیونکہ جو مرتد ملی ہے اسے موقع نہیں دیا جائے گا، توبہ کی جو فرصت دی جائے گی مرتد فطری ہے۔ مرتد فطری جو ہے اس کو موقع دیا گیا اور 3 دن کے لیے بند کیا گیا، توبہ کریں، کھانا پینا بند کریں گے، تھوڑی اسے سرزنش کریں گے، سمجھائیں بجھائیں گے۔ انہوں نے نہیں مانا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو امام علیہ السلام نے پھر بتایا کہ تم پھر اس طرح آگ میں جلو گے۔ شدید ترین سزا انہیں دکھلائی، گڑھا کھودا، دیکھ رہے ہیں وہ آگ لگائی گئی گڑھے میں، تب بھی دیکھ رہے ہیں، تب بھی نہیں مانے۔ پھر امام علیہ السلام نے کہ مضامین مختلف ہیں، قتل کر کے جلا دیا، اور بعض کے مطابق اسی کے اندر انہیں سزائے موت دی اور جلا کے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اہل سنت میں بعض اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جلا کے کسی کو نہیں مارنا چاہیے۔ بہرحال مکتب اہل بیت علیہ السلام اور اہل سنت کی نظر میں بھی صحابہ میں، کیونکہ عبداللہ ابن عباس نے ادھر اعتراض کیا۔ عبداللہ ابن عباس 9-10 سال کی عمر تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، اور ان کو سب کے سب احادیث کا علم نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام ہیں کہ جنہیں تمام روایات کا علم ہے، اور ان کے سینے میں اللہ نے معدن قرار دیا، ان کے سینے کو تمام اپنے علوم الہیہ اللہ نے اس معدن میں قرار دیے ہیں۔ خلاصہ کلام، شدید ترین سزا دی گئی، اور اس طرح پھر ایک اور گروہ کو بھی لایا گیا، اور پھر ان 2 گروہوں کی سزا کے بعد وہ تھم گیا، لیکن گروہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ بعد میں حکومتوں کی سازش کے ذریعے گروہ بنا، یہ تو دب گیا گروہ۔ اس کے پیچھے بھی ایک سازشی عناصر موجود ہیں، اس کے پیچھے بھی۔ بہرحال سخت ترین سزا سے یہ پتہ لگا کہ اس نوعیت کے نظریات رکھنے والوں کی سزا کیا ہے۔ یعنی آج امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں، یا وہ امام علی علیہ السلام کے ہتھے چڑھ جاتے جو علی رب اور علی اللہ کے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں چڑھ جاتے تو پھر انہیں پتہ لگتا کہ کس طریقے سے واصل جہنم کیے جاتے۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت شدید برتاؤ کیا غالیوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ یہ غالی حضرات شیعہ بن کے آتے ہیں اور توحید کی بنیادوں کو کاٹ کے شیعوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ ناسبی سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اسے پتہ ہے کہ یہ دشمن اہل بیت ہے۔ شیعہ کبھی بھی ایک مشرک اور کافر کے چنگل میں نہیں پھنسے گا، کیونکہ پتہ ہے یہ دشمن الہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا منکر ہے۔ ایک شیعہ کو کون آ کے گمراہ کر سکتا ہے؟ جو شیعہ کا روپ دھارے اور آ کے توحید کے اوپر تلوار چلائے، کیونکہ توحید کو اگر کاٹ دیا تو پھر نہ نبوت باقی ہے، نہ امامت باقی ہے، نہ قیامت ہے، پھر تو کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اصل اساس دین تو توحید ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ انتہائی غضب میں آ جاتے تھے جب کسی غالی کو دیکھتے یا کسی غالی کے متعلق اس کا کوئی نظریہ سنتے تھے۔ خلاصہ کلام، امام علی علیہ السلام کے بعد تو یہ غالی ہمیں خاص دکھائی نہیں دیتے، اکا دکا افراد کسی جگہوں پہ ہوں تو ہوں، جس طرح سے ہمیں اس وقت بھی عالم اسلام میں اکا دکا بندے ہی ملتے تھے۔ یہ تو ابھی بھی استعماری سازشوں کے ذریعے MI6 ہے، امریکہ، برطانیہ، یا آپ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ جان کے اس فرقے کو ہوا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی طالبان یا داعش وغیرہ کی طرف سے ان کے اوپر کبھی حملہ ہوا ہو، حکومت پاکستان نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہو، ان کے اجتماعات اور مراکز ہیں ان کو بند کیا ہو۔ حالانکہ جو توحید کے اوپر حملہ کریں وہ تو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ حملہ کرنے سے زیادہ سنگین گناہ ہے. یعنی توہین رسالت سے بڑا جرم توہین الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرنا ہے، اس لیے اس سے بڑا جرم ہے یہ. لیکن اس کے مرکز اور اجتماعات کو برپا کرنے کے لیے کوئی بھی ادھر شور نہیں مچاتا، کوئی روک تھام کی کوشش نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہے. کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے اور اس طرح کے افراد کو نشر کر کے در حقیقت لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے تشیع، اور اس طرح سے دین حق اور دین اہل بیت علیہ السلام سے دور کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ چہرے سامنے آ جائیں تو کون دین حق اور دین اسلام کی طرف آئے گا؟ یعنی دین اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والا مکتب ہر دور میں حقیقی مکتب تشیع رہا ہے، لہذا وہ اس کے چہرے کو داغدار کرنے کے لیے یہ عمل انجام دیتے ہیں. خلاصہ کلام، امام علی علیہ السلام کے بعد حکومتوں نے جان بوجھ کے ان فرقہ جات کی سرپرستی کی اور باقاعدہ ان کو نشو و نما دی، باقاعدہ ان کے لیے اہتمام انہوں نے کیا اور ان کو مکمل تحفظ دے کے ان کے نظریات کو امت اسلامیہ میں آشکار کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے لوگ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف دور ہوتے. حتیٰ کہ ایسا ہونے لگا اسی دور میں، امام علی علیہ السلام کے دور کے بعد اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں ایسا ہونے لگا کہ بعض جو ناصبی اہل سنت تھے وہ خود جان بوجھ کے غلو کے اوپر حدیثیں گھڑتے اور گھڑنے کے بعد بندہ خریدتے اور اس کے ذریعے سے پھر شیعوں کے اندر عام کرا دیتے، اس کو پھیلا دیا کرتے تھے. اور اس کی طرف امام رضا علیہ السلام نے اشارہ بھی کیا. میں آپ کی خدمت میں تیزی سے چند روایات پڑھتا ہوں اور ان روایات سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا اندازہ ہوگا کہ امام رضا علیہ السلام اس کو کس طرح سے دیکھتے تھے اور اس کے بارے میں کیا نظریہ امام علیہ السلام رکھتے تھے. ہمارے پاس اس موضوع پہ صحیح سند روایات ہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ غلوف کے موضوع کی پر جو روایتیں ہیں وہ صحیح سند نہیں ہیں. میں پہلے آپ کی خدمت میں وہ روایتیں پڑھ جو کاملاً صحیح سند ہیں، اور اس کے بعد دیگر وہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں کہ جن کا ازالہ انہی روایات کے ضمن میں معنی کے ایک دوسرے سے تطابق اور معنی کا ایک دوسرے سے مشترک ہونے کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے. رجال کشی میں روایت نقل کی گئی ہے کہ محمد بن قولوی نے یہ روایت نقل کی ہے سعد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے یونس سے. وہ کہتے ہیں سمعت رجل من طیارہ. طیارہ غالیوں کا گروہ ہے، غالیوں کے پھر کئی گروہ بنے، ان میں سے ایک مفوضہ بھی تھا. مفوضہ جو ہے، مفوضہ تفویض یہ یاد رکھیں. دو پوائنٹ اور بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس کو ذہن نشین کرنا بھی ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ غلو کے درجات ہیں، کس درجے کا غلو جو ہے دین اسلام سے خارج کرتا ہے، اس طرف توجہ رہیں. وہ درجہ جہاں پہ توحید کا انکار لازم آتا ہے اس درجے کا، یا نبوت کا انکار لازم آتا ہے اس درجے کا غلو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرتا ہے. یہ ایک ضابطہ ہے. ہر وہ درجہ غلو جو توحید کے آشکار منافی ہو اور عقیدہ نبوت کے آشکار منافی ہو، وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس کے بعد نیچے کے درجے میں آ جائیں. نیچے کے درجے میں بھی بعض غلو والی چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ انحراف کہلائے گا. اس سے دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن فکری طور پہ وہ انسان فاسد کہلائے گا. جس طرح سے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دینا، تبدیلیاں پیدا کر کے اس کو مقابل میں قرار دے دینا. صحیح. جیسے میں مثال کے طور پہ اگر ایک جگہ پہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ مجمل طور پر موجود ہے اور وہاں پہ کوئی ضد میں آ کے توحید اور نبوت کے مقابلے میں ایک شبہ کھڑا کرنا شروع کر دے، تو یہ ہمارے پاس نیچے درجے کا ایک غلو آئے گا، لیکن اس سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یا اسی طرح کوئی شخص قبر امام علی علیہ السلام پہ جاتا ہے اور وہاں پہ سجدہ شکر مثلا کرے تو عیب نہیں ہے، وہ تعظیمی سجدہ کرتا ہے. اب تعظیم جو ہے اس درجے کی کہ کسی کو سجدہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے. اچھا، اس نے امام علی علیہ السلام کو معبود نہیں قرار دیا، وہ صرف ان کی تعظیم بجا لا رہا ہے. لیکن تعظیم کا مسئلہ، آپ تعظیم کرتے ہیں، احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تعظیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی
ادھر ادھر کی اونچی آواز میں باتیں نہیں کرتے، تعظیم کے طریقے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی تعظیم یہ ہے کہ اسے نعوذ باللہ پاؤں سے ٹھڈے نہ مارے جائیں، توہین ہے یہ قرآن کی۔ اسی طریقے سے تعظیم قرآن کی کرنی چاہیے، اس کو بلند جگہ پہ رکھیں، اسے پاکیزہ جگہ پہ رکھیں، اس کو احتیاط سے آپ اٹھائیں، جب پڑھ رہے ہوں تو ٹیک دیوار سے نہ لگیں، آداب ہیں اس کے۔ اب یہ تعظیم فقط بجا لا رہا ہے، معبود نہیں قرار دے رہا، اللہ نہیں قرار دے رہا، رب نہیں قرار دے رہا، لیکن تعظیم میں وہ غلو کر رہا ہے، یہ انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ مراجع اعظام کے فتوے ہیں کہ رہبر معظم آیت اللہ سیستانی کے اس نے جائز عمل انجام نہیں دیا، لیکن یہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اہل سنت میں تو آپ کو پاکستان میں پیروں کے پاؤں کے اوپر سجدے کرتے ہوئے ہزاروں لوگ ملیں گے، انڈیا پاکستان میں، وہ پتہ نہیں کیا قرار دیتے ہیں۔ اس لیے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یہ تعظیم کا درجہ غلو ہے، لیکن تعظیم میں غلو ہے، اور اس سے ایک انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے غلو کے بعض درجات ہیں جو اہل سنت میں بھی ہمیں مجموعی طور پر ملتے ہیں، جیسے عدالت صحابہ کا نظریہ۔ عدالت صحابہ کا نظریہ واضح طور پہ غلو ہے، یعنی ایک فرد، بعض افراد ایسے صحابہ میں گزرے ہیں کہ جن کے اوپر اہل سنت خود قائل ہیں، ان کے علم رجال نے لکھا کہ اس نے فلاں بڑا گناہ انجام دیا، مثلا کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی۔ اب زنا کی تہمت لگانا گناہ ہے، جیسے یہ واقع مغیرہ بن شعبہ میں ہے، دو افراد کے اوپر حد جاری کی گئی، جن کی میں ایک صحابی رسول ہیں۔ اچھا، اگر زنا کیا ہو تو پھر مغیرہ بن شعبہ پکڑے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر افراد ہیں۔ اب وہاں پہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے انجام دہی کے باوجود بھی وہ عادل کے عادل ہیں، سارے کے سارے، قاتل بھی عادل، مقتول بھی عادل۔ قتل کرو تو ایک ثواب اگر حق پر ہو، یا مقتول ہو حق پر ہو تو آپ کو 2 ثواب، اور حق پر نہیں ہو خطا پر ہو تو 1 ثواب۔ یہ تعویلات ہیں، اس کو کہتے ہیں نظریہ غلو۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت میں مختلف طرح کے عجیب و غریب غلو والے نظریات پائے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام، نچلے درجے کا غلو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ مثلا عدالت صحابہ کے نظریے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اہل سنت میں عصمت کا نظریہ غلو ہے، عصمت کو، وہ عصمت ائمہ علیہم السلام کے نظریے کو اہل سنت مجموعی طور پہ غلو شمار کرتے ہیں، لیکن اس غلو سے دائرہ اسلام سے خارج وہ بھی نہیں شمار کرتے، وہ بھی اسے مسلمان ہی شمار کرتے ہیں۔ کون سا درجہ غلو کا دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے؟ جہاں پہ رب، الہ، نبوت، بس ہر وہ طبقہ، مرحلہ یا مرتبہ غلو کا جس سے اعلانیہ طور پہ توحید کا انکار لازم آئے یا اعلانیہ طور پہ نبوت کا انکار لازم آئے، اس جگہ پہ مسلمان متفق ہیں اس بات کے اوپر، شیعہ سنی متفق ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ غلو کی جب ہمارے پاس ایک تعریف سامنے آئی کہ ابھی آپ کے سامنے شواہد اس کے نہیں پڑھے گئے، ہم روایات سے تاکہ استفادہ کر سکیں، تو یہ اس میدان میں ایک اہم نقطہ تھا۔ اسی سے نیچے ایک اور ذیلی نقطہ وہ یہ ہے کہ کئی گروہ تھے، ان میں سے ایک مفوضہ بھی تھا۔ مفوضہ کا یہ نظریہ تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام اختیارات دے دیے اور خود فارغ ہو کے بیٹھ گیا اللہ۔ اب کائنات کے سب امور ائمہ علیہم السلام چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں نہیں چلا رہا، وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، خلق کرنا ہو، رزق دینا ہو، تدبیر کرنا ہو، سب ائمہ چلا رہے ہیں۔ اسے خلق کون کرتا ہے؟ امام۔ رزق کون دیتا ہے؟ امام۔ یہ نظریہ باطل نظریہ ہے، یہ نظریہ فاسد نظریہ ہے۔ اس نظریے کی شدت سے مذمت ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کی، لہٰذا مفوضہ، تفویض کا نظریہ، تفویض 2 معنی میں آتا ہے۔ ایک معتزلہ کے نظریات میں آتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اب اللہ نے کل اختیار ہی بندے کو دے دیا ہے، اللہ اس کے کاموں میں خلل ڈال ہی نہیں سکتا، یہ معتزلہ کا نظریہ تھا، یہ بھی باطل نظریہ ہے۔ ایک تفویض کا نظریہ کیا ہے؟ مفوضہ کا ہے، وہ کہتے ہیں سارے کے سارے امور اللہ نے سپرد کس کے کر دیے ہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے۔ اچھا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ فارغ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نظریہ مفوضہ کا غالی فرقہ کا تھا، اور یہ فرقہ ایک بڑے وسیع پیمانے پہ پھیلتا جا رہا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہمیشہ حکومتوں کی سپورٹ سے پھیلے ہیں، آج کے دور میں بھی حکومتوں کے باقاعدہ سپورٹ سے یہ اوپر آ رہے ہیں۔ اس وقت ان کو جو فنڈنگ کی جاتی ہے، انہیں جو تحفظ دیا جاتا ہے، ان کو جو جمع ہونے کا موقع دیا جاتا ہے، وہ حکومتوں اور بڑے بڑے استعماری قوتوں کے ہمراہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔
ایک عام کام آرام سے ایک بندہ یہ عمل انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا مفوضہ کا نظریہ آپ نے سنا کہ یہ غالب فرقے اس طریقے سے موجود ہیں۔ انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ طیارہ۔ طیارہ جو ہے وہ ہے رجل من الطیارہ، ایک شخص تھا طیارہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا غالیوں کے، کیونکہ وہ غلو میں بہت اڑا کرتے تھے، اڑنے سے یعنی زیادہ ہی غلو کی باتیں کیا کرتے تھے، تو ان کا نام ہی طیارہ پڑ گیا۔ اس فرقے سے ایک شخص آیا یحدث ابو الحسن رضا علیہ السلام عن یونس بن ذبیان، اس نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے گفتگو کی یونس بن ذبیان کے بارے میں، اور کہا یونس بن ذبیان انہ قال، وہ یہ کہتا ہے کہ کنت فی بعض اللیالی وانا فی طواف، بعض راتوں میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا، فاذا نداء من فوق رأسی، مجھے سر کے اوپر سے ایک آواز اور ندا پکار سنائی دی، اور وہ پکار کیا تھی؟ یا یونس، اے یونس۔ آواز کیا ہے؟ وہ طواف کر رہا ہے، آپ طواف کریں، سر پہ کھلا آسمان ہوتا ہے، اور رات کی تاریکیوں میں وہ طواف کر رہا تھا، تو اس کو آواز اوپر سے سنائی دی اور کہا یا یونس، اے یونس، انی ان اللہ لا الہ الا انا، کہ میں ہوں اللہ کہ جس کے اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یونس کہتا ہے کہ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَاج، میں نے اوپر سر کیا تو دیکھا، یعنی کس کو دیکھا؟ جیم آگے ہے، جیم اصل میں ان کے ہاں کوڈ ورڈ تھا، اس کوڈ ورڈ سے مراد امام رضا علیہ السلام تھے اس دور میں۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو امام رضا علیہ السلام کی آواز تھی، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ امام رضا علیہ السلام نے جیسے ہی یہ لفظ سنا، فغضب ابو الحسن غضبا، امام رضا علیہ السلام شدید ترین غصے میں آ گئے، لم یملک نفسہ، وہ اپنے ہاتھ سے ان کے یعنی غصہ قابو نہیں کیا جا رہا تھا، اتنا شدید غصہ، اپنے نفس کے اوپر انہیں قابو نہیں آ رہا تھا، اتنا شدید غصہ آیا۔ ثم قال اخرج عنی، جس شخص نے سنایا وہ طیارہ فرقے سے تھا، کہا کہ میرے پاس سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، لعنک اللہ ولعن من حدثک، تیرے پہ بھی اللہ کی لعنت ہو اور جس نے تجھے یہ بتایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ولعن یونس بن ذبیان الف لعنت، اور یونس بن ذبیان پہ 1000 لعنتیں ہوں، تتبعها الف لعنہ کل لعنت منها تبلغ الى قعر جہنم، اور ان 1000 لعنتوں کے پیچھے اور 1000 لعنتیں ہوں، اور ہر لعنت جو اس کو اور تجھ کو پہنچا دے جہنم کے تک پہنچا دے، جہنم کے گڑھوں پہ تجھے پہنچا دے۔ اشہد ما ناداہ الا شیطان، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کو جس نے ندا دی ہے وہ شیطان ہے، شیطان خبیث ہے کہ جس نے اس کو یہ بہکایا اور وسوسے ڈالے ہیں۔ اما ان یونس مع ابی خطاب فی اشد العذاب مقرونان ہے، ابو الخطاب وہ ایک گروہ کا سربراہ تھا، رئیس تھا، غالیوں کا رئیس تھا، یہ آزاد معاشرے میں پھرتے تھے، مامون پکڑ کے شیعوں کو قتل کیا کرتا تھا، ہارون شیعوں کو قتل کرتا تھا، انہیں کبھی کوئی قتل نہیں کرتا تھا۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام سے جو اگلی روایت ہے آپ اسے توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا کہ ابو الخطاب کے ساتھ شدید ترین عذاب میں یہ شکار ہوگا۔ وَأَصْحَابُهُمَا إِلَى ذَلِكَ الشَّيْطَانُ مَعَ فِرْعَوْنَ وَآلِ فِرْعَوْنَ وَأَشَدِّ الْعَذَابِ، اور ان دونوں کے جو اصحاب ہیں وہ اسی شیطان کے ساتھ فرعون اور آل فرعون کے ساتھ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہیں۔ سمعت ذَلِكَ مِنْ أَبِي، میں نے یہ اپنے والد محترم سے سنا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ فقال یونس، یونس کہتے ہیں وہ راوی، فقال الرجل عن عنده فما بلغ الباب الا 10 خطا حتى سرع مغشيا عليه فدقا رجعه وحمل میتا، کہ وہ شخص اٹھا ہے، کیونکہ امام نے اسے بد دعا دی، وہ اٹھا ہے اور ان کا گھر کا دروازہ پار کر کے ابھی 10 قدم نہیں چلا تھا تو ادھر ہی بے ہوش ہو کے گرا، منہ کے بل گرا اور مر گیا، اور مردہ حالت میں پھر اسے اٹھا کے لے کے گئے۔ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے امام علیہ السلام ان سے دشمنی برتتے تھے اور کس طریقے سے امام علیہ السلام ان سے برتاؤ کرتے تھے، یعنی شیعت کو دشمنوں سے دشمنی کرنے کے طریقے آنے چاہیے۔
اگر ہماری صفوں میں کوئی دشمن ہے اس سے کیسے دشمنی کریں؟ اس کا طریقہ کار مکتب اہل بیت علیہ السلام کو آنا چاہیے۔ اگلی روایت آپ دیکھیں، یہ بھی عیون و اخبار رضا میں ہے اور یہ بھی صحیح سند روایت ہے کہ اس میں ابو سلط الہروی وہ بیان کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے کہ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے یبن رسول اللہ ما شیء یحکیہ عنکم الناس، کہ لوگ آپ کے بارے میں بعض باتیں کرتے ہیں، آپ کے بارے میں بعض چیزوں کو حکایت بیان کرتے ہیں۔ امام نے کہا ما ہوا، وہ کیا باتیں ہیں؟ قلت، ابو سلط ہروی کہتے ہیں میں نے کہا یقولون، وہ کہتے ہیں انکم تدعون ان الناس لکم عبید، کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ اہل بیت کہ سب کے سب لوگ ہمارے غلام ہیں۔ فقال، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، بار الہ، آسمانوں اور زمین کا خلق کرنے والا تو ہے، فاطر السماوات والارض، بار الہ تیری ذات ہے کہ جو غیب اور شہادت کو جانتی ہے اس کا عالم ہے، انت شاہد، تیری ذات شاہد ہے، بأن لم اقل ذالک قط، میں نے آج تک یہ جملات اپنے منہ سے ادا نہیں کی، ولا سمعت احدا من آبائی، نہ میں نے اپنے آباء و اجداد ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک فرد سے یہ الفاظ سنے ہیں، قالہ قط، کہ انہوں نے کبھی یہ کہا، وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِمَا لَنَا مِنَ الْمَظَالِمِ عِنْدَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ اس امت نے ہمارے اوپر کیا کیا مظالم اور ظلم و ستم ڈھائے ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ مِنْهَا، اور یہ ظلم و ستم ان میں سے ایک ظلم ہے۔ یعنی یہ جو 6 جولائی کو اجتماع کر رہے ہیں غالی حضرات، یہ ائمہ علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم ڈھالنے والے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، ان کے ارادوں کو، ان کے اہداف کو، ان کے مقاصد کو ناکام کرنے والے ہیں۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کے دشمنوں میں سے یہی دشمن ہے کہ جو ایک اس اجتماع کے ساتھ آ کے جڑ جائیں گے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ ان ہذہ منہا، یہ جو تہمتیں لگاتے ہیں افراد، انہی تہمتوں میں سے یہ ظلم بھی ہے، یہ ظلم ہے ہمارے اوپر۔ ثم اقبل علیہ، پھر امام علیہ السلام میری طرف بڑھے، فقال یا عبد السلام، کہ اے عبد السلام، اذا کان الناس کلہم عبیدنا علی ما حکوہ عنا، کہ اگر تمام کے تمام لوگ ہمارے ہی غلام ہیں جیسا کہ یہ لوگ حکایت کرتے ہیں، فممن نبیعہم، تو پھر ہم نے انہیں کس کو فروخت کیا ہے؟ صحیح ہے، پھر کون ہے کہ جن کو ہم فروخت کریں؟ یعنی ان کی ملکیت تو پھر ہمارے پاس ہونی چاہیے، پھر تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے، صحیح، ان میں سے کسی کے ساتھ ہم نے اس طرح کا معاملہ نہیں، یعنی اس کو دلیل دی کہ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ من گھڑت ہیں، اگر غلام ہمارے ہوتے، ہمارے پاس ہوتے تو پھر ان کی ملکیت ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی۔ فقلت یا ابن رسول اللہ صدقت، آپ نے درست بیان کیا اور آپ نے سچ کہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا عبد السلام امنکر انت لما اوجب اللہ عز وجل لنا من الولایہ کما ینکرہ غیرک، کہ اے عبد السلام، کیا تم بھی اسی طریقے سے کہ اللہ نے جو ولایت ہمارے، اللہ عز و جل نے جو ولایت ہمارے لیے قرار دی ہے، تم اس کے منکر ہو جس طرح دیگر لوگ منکر ہیں؟ تو قلت معاذ اللہ، کہ اللہ مجھے محفوظ رکھے کہ میں منکر نہیں ہوں، انا مقر بولایتکم، میں آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ یعنی وہ جو غالی حضرات ہیں وہ منکر ولایت امیر المومنین و منکر ولایت ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، یعنی ولایت کنونشن کا نام رکھ کے وہ انکار ولایت کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس لیے ابو سلط ہروی کو کہا کہ تم ہماری ولایت کے معتقد ہو یا نہیں ہو؟ اس نے کہا میں معتقد ہوں، میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یعنی اس جملے کے ذریعے سے امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو ولایت کے نعرے لگا کے ہمارے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں اور ہمارے سے دشمنی کرتے ہیں، یہ گویا کہ ہمارا انکار کر رہے ہیں، اس لیے تم ان کے انکار کرنے والوں کے عقیدے کے حامل تو نہیں ہو کہیں؟ اس نے کہا کہ یا امام نہیں، میں ان غالیوں سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں حقیقی معنی میں جو ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور وہ طولانی طور پہ جو اللہ ہی کی ملکیت ہے حقیقی معنی میں،
اور اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، میں اس ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ اگلی روایت آپ دیکھیں، اور اس روایت میں البتہ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہیں اور متعدد روایات ہیں۔ بقیہ روایات ہم عیون اخبار رضا سے بقیہ روایات پڑھتے ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے سے منقول روایات کو ہم نے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے آئیں ہم روایات امام رضا علیہ السلام کو عیون اخبار رضا سے ملاحظہ کریں۔ اس میں ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے اور یہ سیاسی پہلو رکھتی ہے۔ یہ جو سیاسی پہلو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل پہلو ہے، اور اس پہلو سے ہمیں حتماً و حتماً بیدار رہنا چاہیے۔ یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں حکومتوں نے سیاسی طور پہ سازشیں کر کے اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، دین اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے اور شیعوں سے رابطہ منقطع کرنے کے لیے، کیونکہ مخلوط طور پہ شیعہ رہتے تھے، شیعوں سے رابطہ منقطع کرنے کے لیے انہوں نے غالی فرقے کو رواج دیا۔ ان کو باقاعدہ سپورٹ حکومتیں کیا کرتی تھیں، باقاعدہ حکومتوں کی اجازت اور پرمٹ سے وہ اپنے سارے کے سارے اس طرح کے فاسد، انحرافی اور باطل نظریات کی ترویج کیا کرتے تھے۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے، لہٰذا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ تاریخ میں بھی نہیں پڑھا ہوگا کسی غالی کو کسی قاضی نے کفر کا فتویٰ لگا کے قتل کیا ہو، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ مارے گئے ہیں تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مارے گئے ہیں، دشمنی کی ہے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دشمنی کی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں بھی دیکھیں، غالیوں کو پاکستان میں نہ صبح صحابہ قتل کرتی ہے، نہ لشکر جنگوی ہے، نہ داعش ہے، نہ طالبان ہے، کوئی بھی انہیں آ کے نہیں مارتا، کیونکہ وہ اس طرح کے فاسد ترین اور زمین کے اوپر سب سے قبیح اور پست ترین جو افراد ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے دین ہدایت و دین اسلام، دین اہل بیت علیہ السلام بدنام ہو، پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنا کے پھر لشکر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لشکروں میں ناسبیت بھر کے گمراہی کو رواج دیتے ہیں، اور ناسبی لشکروں کو بھڑکانے کے لیے وہ غالب فرقوں کو بھڑکاتے ہیں اور انہیں رواج دیتے ہیں۔ یہ سیاست قدیم زمانے میں بھی چلی آ رہی ہے، یہ سیاست آج بھی چلی آ رہی ہے۔ خوارج کے نام پہ ناسبیت موجود تھی، اور آج بھی خارجی عناصر واضح طور پہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں اہل سنت دنیا میں، اور ایک تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کم ہو رہے ہیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ تعداد۔ بریلویوں میں ناسبی چہرے آج سامنے آ رہے ہیں، دیوبندی میں ناسبی چہرے، اہل حدیث میں ناسبی چہرے، اور انہی کے جمگھٹے پھر مل کے وہ کبھی داعش بن جاتے ہیں، کبھی طالبان بن جاتے ہیں۔ یہ ناسبی چہرے کیسے بھڑکتے ہیں؟ ان کو بھڑکانے کے لیے غالی چہرے انہوں نے رکھے ہیں۔ یہ غالی فرقے ہیں، وہ آوازیں اٹھاتے ہیں، یہ غالی فرقے ان کی سپورٹ کی جاتی ہے، حکومتیں ان کو پشت بنائی کرتی ہیں، ان کی بیک جو ہے وہ حکومتیں خوب قوی کرتی ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ غالی فرقے معاشروں کے اندر گمراہیاں پھیلاتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز بنا کے پھر وہ ناسبی گروہوں کو میدان عمل میں لے آتے ہیں۔ آئے ہم اس حوالے سے ایک سیاسی تناظر میں ہی اس روایت کو ملاحظہ کریں۔ ابراہیم بن نبی محمود امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین و فضلکم اہل البیت، کہ ہمارے پاس کچھ روایات ہیں، کچھ احادیث ہیں ایسی جو امام علی علیہ السلام اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں۔ وَهِيَ مِن روایات مخالفیکم وَلَا نَعْرِفُ مِثْلَهَا عِنْدَكُمْ، یہ روایتیں کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کے مخالفین، یہ ہم باتیں سنتے ہیں تو آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے امام تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو تمہارے امام تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے آپ کے مخالفین، آپ کے دشمنوں میں آپ کے مخالفین سے یہ والی روایتیں سنی ہیں، جیسے آج کل مناظروں میں اہل سنت اٹھا کے دکھاتے ہیں، اور بعض تو بہت ہی پست حرکتیں کرتے ہیں کہ جس طرح سے کسی غالی کا تذکرہ آیا ہے، اس کے بعد اعمالیوں کا تذکرہ ہے، تو وہ کیا سنی ناسبی مناظر کرے گا، وہ شیعہ کتاب اس طرح کھولے گا، مثلا رجال کشی سب کو دکھائے گا، پھر دکھائے گا دیکھو رجال کشی میں امام معصوم سے روایت ہے، پھر امام کے تذکرے میں وہ اس غالی بندے کا تذکرہ دکھائے گا، اس غالی بندے کا جو عمل ادھر بیان کیا گیا اسے دکھائے گا، اور کہے گا سارے شیعہ اس کے قائل ہیں، ان کا امام دیکھو یہ ترویج کر رہا ہے، جبکہ امام علیہ السلام نے اس کے اوپر شروع میں بھی لعنت بھیجی،
پھر اس کے عمل کسی نے تذکرہ کیا اور تذکرہ سننے کے بعد پھر لعنت بھیجی، اسے یہ دونوں فکریں نہیں دکھائیں، یہ نہیں دکھائے وہ غالی فرقے سے، یہ نہیں دکھائے امام لعنت بھیج رہے ہیں، یہ نہیں دکھائے کہ شیعہ اس سے برات کرتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں شیعہ کتاب میں ہے۔ یہ جیسے یہ الیاس گھمن جیسے بندے بیٹھے ہوئے، آپ ان کی پرانی اٹھائیں تو اس کے انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کر کے امت اسلامیہ میں فتنے فساد برپا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جواب دینا ہے، کیونکہ وہ خود بندہ عربی جانتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، ویسے وہ سنیوں کا متکلم بنا پھرتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی سی بھی امانت نہیں ہے کہ وہ سطور پڑھتے ہوئے امانت کا خیال کرے اور لوگوں کو وہاں پہ وہ دکھاتے ہیں۔ ایسی صورت میں شیعوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ یہ والی بات سنائے گا تو سنی تو فوراً شیعہ سے الجھے گا، تو شیعہ کہے گا ذرا دکھاؤ، وہ کتاب اصل لے آئے گا، وہاں پہ سنی بیچارہ خاموش ہوگا، شیعہ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اثر ہوگا کہ یہ جو مولوی ہے یہ جو باتیں کرتا ہے وہ تو اسی طرح کی پھر ہمیشہ باتیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ والے طریقے بھی غلط طریقہ کار ہے۔ اسی لیے اس دور میں بھی ایسا تھا، امام رضا علیہ السلام کے دور میں بھی مخالفین تھے، وہ مخالفین روایتیں بیان کرتے تھے، دیکھو تمہارا امام تو یہ باتیں کرتا ہے۔ امام علیہ السلام وہاں پہ پھر آپ کے وہ یعنی راوی کہتا ہے ابن ابی محمود کہ میں نے آپ کے مخالفین سے یہ سنا ہے، لیکن اس طرح کی روایتیں ہم نے آپ کے پاس تو کبھی نہیں دیکھی، ہم آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، شیعوں سے ملتے جلتے ہیں، شیعہ والی روایتیں ہم نے تو کبھی نہیں سنی، تو کیا ہم اسے بطور دین اختیار کر لیں؟ آیا افندین بہا، کیا ان روایتوں کو ہم دین کے طور پہ لے لیں، ہم ان روایتوں کو قبول کر لیں کہ یہ آپ ہی سے ہیں؟ فقال، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اس طرف آپ توجہ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام کیسے برتاؤ کر رہے ہیں، یعنی واقعاً آج امام وقت امام زمان علیہ السلام ہوتے اور یہ نصیریوں کا اور غالیوں کا جمگٹا ولایت کنونشن کے نام سے ہو رہا ہوتا، آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے امام مہدی علیہ السلام ان سے برتاؤ کرتے؟ سیرت ائمہ علیہ السلام صحیح سند اور ہمارے پاس معتبر ترین احادیث سے پتہ لگ جاتا ہے کیسا ان سے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آگے دیکھیں، امام فرماتے ہیں یبن ابی محمود لقد اخبرانی ابی عن ابی ہے، کہ میرے والد نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے اپنے جد سے عن جد ہی، اور وہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قال من اصغى الى ناطق، اگر کوئی بولنے والا جو گفتگو کر رہا ہو اس کی باتوں کو کوئی کان لگا کے توجہ سے سنے، فقط عبدہ، تو اس نے اس کی عبادت کی۔ یہ دیگر کتب میں بھی ہمارے آئے، عیون اخبار رضا کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ وارد ہوا ہے، اس نے اس شخص کی باتیں کرنے والے کی کیا کی؟ عبادت کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، اگر بولنے والا اللہ عز و جل کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کی تعلیمات بیان کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بیان کر رہا ہے، اس نے اللہ کی عبادت کی۔ پھر لیکن فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ، اگر کوئی ابلیسی تعلیمات کی ترویج کر رہا ہے، بولنے والا گمراہ ہے اور گمراہی کی ترویج کر رہا ہے، فقط عبد ابلیس، اس نے شیطان کی عبادت کی۔ ثم قال الرضا علیہ السلام، پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یبن ابی محمود ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا، ہمارے مخالفوں نے گھڑی ہیں روایتیں، جعل کی ہیں، اتنی روایتیں تو تاریخ اسلام میں آج تک کبھی نہیں گھڑی گئی جتنی آج کے دور میں گھڑی جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں عجیب و غریب کتابوں، انوار تجلیات، تجلیات ولایت، اس طرح کے من گھڑت حوالے، یا بہار اور الکافی کے ان بالکل من گھڑت حوالے، اور اس طرح کے من گھڑت حوالے کے عوام تک اب اصلاً تبلیغ ہی نہیں ہے، وہ دین پہنچایا ہی نہیں گیا، وہ جو کتابوں میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ دین ظاہر نہیں کیا گیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ مشوش ہوتے ہیں۔ اب گھڑنے کے لیے تو پوری لابی بیٹھی ہوئی ہے، پوری مشینری کام کر رہی ہے، امریکہ، برطانیہ، MI6 اور دیگر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا اس جگہ پہ دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا، ہمارے فضائل میں انہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں۔ جیسے آپ ابھی خطبۃ البیان اٹھا کے دیکھیں، وہ آپ کو 10ویں ہجری میں نظر آتے، اس سے پہلے ہے ہی نہیں۔ پوچھیں کہ یار 10 یعنی 1000 سال
1000 سال تو یہ خطبہ نہیں ہے، اب کہاں سے یہ خطبہ آ گیا؟ اب اس کو آگے پیچھے کر کے سندیں اس طرح جوڑیں، فلان جوڑیں، اس طرح کریں. محدثین انکار کر رہے ہیں، علماء انکار کر رہے ہیں، لیکن ادھر ہی امامہ پوش افراد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو دشمنوں کے عزائم پورے کرنے کے لیے انہیں سب سے قوی سند بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہمیں تو عالم نے بتایا ہے، یہ تو دیکھو فلاں کتاب میں لکھا ہے. مصعب ایک کتاب خود گھڑی گئی نہج الاسرار، اس کے اندر ڈال دیا، کہا وہ تو نہج الاسرار میں لکھا ہوا ہے، وہ تو رجب برسی صاحب نے لکھا ہے فلاں کتاب میں. لہذا اس طرح کے ہمارے دشمنوں نے حدیثیں گھڑی اور وہ فضائل پہ گھڑ کے ڈال دی. پھر آگے فرماتے ہیں وَجَعَلُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، انہوں نے 3 قسموں کی حدیثیں گھڑی ہیں اور انہیں 3 قسموں میں قرار دیا ہے. پہلی قسم احدها الغلو، پہلی حدیثوں کا مجموعہ کیا ہے؟ غلو. دوسرا والثانی التقصیر فی امرنا، ہمارے امر میں تقصیر کرنا، یعنی ہمیں بٹھانے کے لیے عیوب و نقائص ہمارے دکھانا. تقصیر یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف عیوب اور نقائص کو ثابت کرنے کی کوششیں کرنا. نمبر 3 وثالثها التصریح بمثالب اعدائنا، کہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کے عیوب، نقائص، جرائم وہ اعلانیہ طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، اور ان ہمارے دشمنوں سے یہ امت کے افراد کی اکثریت و محبت رکھتی ہے، اور جب ان دشمنوں کے اعلانیہ طور پہ مصالب اور ان کے نقائص آشکار کیے جاتے ہیں صراحت کے ساتھ، تو پھر وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہمارے ناموں کے ساتھ. یعنی التصریح بے مصالب اعدائنا، یہاں پہ عدو بمعنی قول میں بھی دشمنی ہو سکتی ہے، نظریے میں دشمنی ہو سکتی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف پڑ گیا تو وہاں پہ آپس میں اختلاف پڑا، جیسے جنگ جمل میں دشمنی ہوئی یا نہیں؟ محبتیں تو نہیں تھی نا. اسی طرح جنگ صفین میں دشمنی ہوئی یا نہیں؟ دشمنیاں ہوئی ہیں ادھر. جنگ نہروان میں دشمنی ہوئی یا نہیں؟ ان 3 جنگوں میں یا تو لڑنے والا صحابی ہے یا لڑنے والا تابعی ہے، کوئی اور تو طبقہ پایا ہی نہیں جاتا عالم اسلام میں، ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. طب تابعی تو اس کے بعد آیا، لہذا یا صحابی ہے یا تابعی ہے، اور اس لیے دشمنی ہوئی. اب ان دشمنیوں کے نتائج کیا نکلے؟ اس نتائج میں یہ والے اختلافات پڑ گئے جیسے آج بھی کے دور میں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو رہبر معظم نے بتایا کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرو. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ جنگ جمل کے مسئلے کے اندر جو اختلاف برپا ہوا وہ اختلاف ختم کر دیا جائے تعویل گھڑ کے، یہ تو نہیں ہو سکتا. جنگ صفین کے اندر جو قتل و غارت ہوئی، اس قتل و غارت کو تعویل آپ گھڑ کے حجاب کے دائروں میں لیں اور پوشیدہ کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین مت کرو، مت گالم گلوچ کرو. امام رضا علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں. لہٰذا امام فرماتے ہیں تیسری حدیثیں انہوں نے ایسی گھڑی التصریح بمثالب اعدائنا، ہمارے دشمنوں کے عیوب، نقائص، جرائم کو صراحت کے ساتھ بیان کیا اور روایتوں میں بیان کیا جاتا تھا. یہ وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے اور بیان بھی کرتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے نام کے ساتھ جتنی ہماری کتب میں روایتیں آئی ہیں اور اس میں ان کے عیوب یا نقائص کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر کوئی تبرہ کیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری سنداً ضعیف ہیں روایات. خصوصاً روایت تقریب المعارف کتاب میں ہمارے پاس اکثر ہے، وہاں سے بہار میں منتقل ہوئی، اور تقریب میں جتنی بھی وہ روایتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری وہ ضعیف السند ہیں. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہی نہیں ہوا، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں ٹکراؤ ہی نہیں ہوا، لیکن یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں یہ دشمنوں نے جو حدیثوں کے مجموعے گھڑ کے پھیلا دیے اس کے ہمیں کچھ نہ کچھ اثرات مہیا ہو سکتے ہیں. آگے دیکھیں پھر امام فرماتے ہیں فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلُوَّ فِينَا، جب لوگ امت کے افراد ہمارے بارے میں غلو سنتے ہیں کفروا شیعتنا، ہمارے سب شیعوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیں گے. ائمہ کو کافر نہیں کہتے، وہ آج بھی اہل سنت ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو کافر نہیں کہتے، شیعوں کو کہتے ہیں کافر ہے. یہ دیکھیں یہ کب کی روایت ہے؟ امام رضا علیہ السلام کے دور کی روایت ہے، اور آنکھوں سے آج ہم یہ والا سازشی عنصر دیکھ رہے ہیں. اس دور میں بھی سازشی عنصر موجود تھا. لہذا کفروا شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں کو کافر کہیں گے. شیعوں کا کیا ان غالیوں سے تعلق؟
جس طرح ہمارے لیے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، قادیانی ہیں، احمدی ہیں یا بہائی ہیں، اسی طرح سے غالی بھی دار اسلام سے خارج ایک فرقہ ہے، اس کے شیعوں سے تعلق نہیں، لیکن ان کی حرکتوں کو شیعوں کے تکفیر کی طرف وہ لے آئیں گے۔ پھر آگے دیکھیں وَنَصَبُوهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِرُبُوبِيَّتِنَا، اور پھر وہ شیعوں کی طرف یہ قول منسوب کریں گے کہ شیعہ تو ائمہ کو رب مانتے ہیں، وہ کہیں گے دیکھو شیعہ ائمہ علیہ السلام کو رب، کیونکہ اس دور میں زیادہ جو تھا غلوب وہ رب والا تھا، الہ والا نہیں، ربوبیت کا تھا، اس لیے رب کے مورد پہ 50 سے 60 احادیث مبارکہ ہمارے پاس آئی ہیں جس میں انکار ائمہ نے بار بار کیا کہ ہمیں رب نہ کہو، ہمیں رب نہ کہو۔ یا ائمہ علیہ السلام سنتے تھے کہ کوئی ہمیں رب کہتا ہے تو اس قدر شدید غصہ آ جاتا تھا کہ اپنے وجود پہ قابو نہیں رہتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں دیکھیں وہ عمامے پہن کے بعض تعویلات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دین اہل بیت علیہ السلام کی ترویج ہے یا ان کے اوپر ظلم و ستم ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ کیا کہ وہ رب کہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فوراً اسے چپ کرا دیا اور پھر کہا کہ میرے جسم کی طرف دیکھو، کہ خوف الہی سے میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، لرزہ ان کے بدن کے اوپر طاری ہو گیا۔ کہتے ہیں کیسے تم یہ بات کر رہے ہو، تم منہ سے کیسے یہ کلمات نکال لیتے ہو کہ ہم میں سے کوئی رب ہے؟ اس قدر امام اس سے متنفر تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کتب میں کہ وہ داخل ہوئے کمرے سے، مہمان خانے میں افراد بیٹھے تھے تاکہ ملاقات کے لیے آئے تھے، تو ان میں غالی کے اوپر ان کی نگاہ پڑی، ابھی بیٹھے نہیں ہیں تو چہرہ غضب سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور اسی وقت سب کے سامنے اسے پکڑ کے باہر نکال دیا کہ یہ محفل سے باہر نکل جاؤ۔ لہذا یہ رویت ہے اہل بیت علیہ السلام کا غالیوں کے ساتھ۔ اور آج کے دور میں کیا غالیوں کے ساتھ رویہ ہے؟ وہ نرم نرم کلمات کے ساتھ اور مصلحانہ باتوں کے ذریعے سے گھروں کے اندر غلوف کو داخل کرنے کی کوششیں گویا کہ کی جا رہی۔ آگے دیکھیں امام وَإِذَا سَمِعُوا التَّقْصِيرَ، جب مقصر آ کے، مقصر شیعوں میں وجود نہیں رکھتا۔ مقصر کہتے ہیں کہ ایک شخص جانتا ہو کہ امام کا مقام بلند ہے، وہ جان بوجھ کے امام کا مقام نیچے کرنا چاہے۔ شیعوں میں تو ایسا نہیں بندہ ہو سکتا، لہٰذا یہ دشمنان میں ہمارے ہو سکتا ہے۔ مخالفین میں جو عقیدے میں مخالف ہیں، جیسے اہل سنت عقیدے میں مخالف ہیں، بعض عقائد میں مشترک عقائد 90% شیعہ سنی کے مشترک عقائد ہیں، وہ 10-15% جو مختلف اختلافی عقائد ہیں اس میں مخالف شمار ہوتے ہیں۔ مخالفین میں بعض یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو میں بیٹھے ہوتے ہیں یار کسی طرح امام علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی نقص پتہ لگ جائے، اہل سنت اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں جب وہ تقصیر کرتے ہیں ہماری، یعنی ہمیں ہمارے مقام سے نیچے لا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، جیسے یہ بہت سارے اہل سنت ممبروں میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات کے اندر شیعہ جو ایک دوسرے کو تقصیر کا کہتے ہیں یہ بالکل باطل بات ہے۔ مکتب تشیع میں کوئی مولوی مقصر نہیں ہے، کوئی ذاکر مقصر نہیں ہے، غالی فرقہ موجود تھا، اسی لیے آپ روایات اہل بیت اٹھا کے دیکھیں آپ کو شیعوں کے اندر مقصر کے بارے میں اس طرح نہیں ملے گا، سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہے تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں، البرہان تفسیر القرآن میں بھی اسے تذکرہ کیا گیا ہے، سندن ہے ضعیف، اس کے اندر بعض علماء کا تذکرہ ہے، اور علماء سے بھی ادھر مراد واضح طور پہ کہا کہ ہمارے بارے میں، علماء ہمارے درس پڑھتے ہیں۔ اب اس سے بعض نے یہ سمجھا کہ شیعہ علماء کے بارے میں بات کریں، جبکہ شیعہ علماء کے بارے میں بات نہیں ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں ائمہ کے درس سے استفادہ کرنے صرف شیعہ علماء آتے تھے، یا سنیوں کے بھی بڑے بڑے محدثین آتے تھے۔ زہری ہیں امام سجاد علیہ السلام کے شاگرد، امام ابو حنیفہ ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد، ائمہ علیہ السلام کے محضر سے استفادہ کرتے تھے۔ یہ علماء اس طرح کے کئی علماء اور بھی اہل سنت کے آتے تھے، وہ جب آتے تھے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے تھے اصحاب امام صادق ہیں، شاید یہ اصحاب امام باقر ہیں، وہ پھر وہاں جا کے کوئی نقائص یا تقصیر کرتے تھے، تو اس کے بارے میں بعض روایات ہیں، لیکن مجموعی طور پہ مقصر موجود نہیں ہے مکتب تشیع میں۔ مقصر موجود ہے تو مخالفین میں موجود ہے جو بعض عقائد میں مکتب تشیع سے اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو کی شان گھٹاتے ہیں، چھپاتے ہیں ان کی فضیلتوں کو، ان کے بلند مقام کو نیچے گھٹاتے ہیں، اور پھر گھٹا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب یہ گھٹا کے پیش کرتے ہیں اعتقدوہ فینا،
تو وہ یہی تقصیر اور یہی جو عیوب اور نقائص ہمارے طرف منسوب کیے گئے ہیں، لوگ اس کے معتقد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور معتقد ہوتے ہیں تو پھر ہماری طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ پھر تو عام بندہ، جیسے رسول اللہ کو عام بندہ بنا دیا جائے اور صحابی رسول کے برابر پہنچ جائے، تو پھر جہاں ٹکراؤ ہو تو وہاں یہ اختیار اپنے آپ کو دے گا، میں صحابی کی طرف رجوع کروں یا رسول اللہ کی طرف، ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے تقصیر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ابو حنیفہ بھی صحیح ہیں، امام صادق علیہ السلام بھی ٹھیک ہے، دونوں برابر فقیہ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے امام نقی علیہ السلام بھی صحیح ہیں، یحییٰ بن اقسم بھی مثلا ٹھیک ہے۔ نہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی انہوں نے جب تقصیر کی تو انہیں عام مفتی حضرات کے دائرے پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا، عام تابعین کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیا، یا امام علی علیہ السلام کو عام صحابہ کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیا، جبکہ یہ بلند تر ہیں امت کے تمام افراد سے۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا، اور جب ہمارے دشمنوں کے مصالب اور نقائص اور عیوب کو صراحت کے ساتھ یہ لوگ اور امت کے افراد سنتے ہیں، جیسے جنگ جمل میں ان کے دشمنوں کی باتیں ہیں، جنگ صفین میں ہیں، جنگ نہروان میں ہیں، یا ثقیفہ کے اس میں مورد میں جو کچھ ہوا، یا فتح کے مورد میں جو کچھ ہوا، جب اس طرح سے وہ مخالف آراء بیان کی جاتی ہیں، یا جو باتیں کتابوں میں پہنچی ہیں صراحت کے ساتھ نام لے لے کے مثلا تبرہ کیا جاتا ہے اور عیوب بیان کیے جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مصالب اعدائنا باسمائہم، ہمارے دشمنوں کے نام لے لے کے جب ان کے نقائص اور تبرہ بیان ذکر کیے جاتے ہیں، صلبون باسمائنا، تو پھر وہ ہمارے نام لے کے ہمارے عیوب و نقائص بیان کرتے ہیں۔ آپ صحابی کے اوپر وار کریں گے، وہ آ کے ائمہ علیہ السلام کے اوپر وار شروع کر دے گا۔ آپ صحابہ کے نام لے لے کے ان کے اوپر تبرہ کریں گے، وہ ائمہ کے اوپر تبرہ آہستہ آہستہ شروع کر دے گا۔ اور یہ خود پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہیں، پاڑا چنار میں جو شیعہ سنی جنگیں شروع ہوئی ہیں، ان کی ایک اہم بنیاد وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کے جلوس تھے جو نعوذ باللہ حسین مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے، آج بھی ادھر لگاتے ہیں شیعوں کو چڑھانے کے لیے۔ لہٰذا اسی طرح امام حسین علیہ السلام، اربوں کی کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، کہ جس میں کہتے ہیں کہ یزید حق کے اوپر تھا اور حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حق تھا کہ قتل ہو جائے، نعوذ باللہ۔ بعض نے ان کے صحابی ہونے پہ ہی شک کیے۔ تو طرح طرح کی ناسبیت موجود ہے، لیکن یہ نتائج کس کے ہیں کہ جو یہ ناسبیت مقابلے میں آ کے اس طرح سے ٹکراتی ہے؟ یہ صراحت کے ساتھ جو آپس میں ایک دوسرے کے نام لے کے تبرہ کرنا ہے۔ پھر امام نے استدلال قائم کیا، فرمایا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو ترک کر کے بتوں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ یعنی بتوں کو، یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں یعنی بتوں کو پکارتے ہیں، ان کو گالیاں مت دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت کی بنیاد پہ اللہ سے دشمنی کرتے ہوئے اللہ کو پھر برا بھلا کہیں گے۔ یہ روایت انہوں نے اخبار رضا میں آپ نے ملاحظہ کی، اور جلد نمبر 1 صفحہ 304 میں۔ اور بھی اسی طرح سے ہمارے پاس روایات ہیں، اور ان روایت میں سے صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں ذکر کر کے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام عیون اخبار رضا، اس میں پورا ایک باب ہے، الرد علی الغلاۃ، غالی کی جمع غلاۃ آتی ہے، غلاۃ کے رد میں، کہ ابو ہاشم جعفری بہت بزرگ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے عن الغلاۃ والمفوضہ، مفوضہ اور غالیوں کے بارے میں، فقال الغلاۃ کفار، وہ کافر ہیں۔ آج واقعاً مکتب تشیع اگر اہل بیت علیہ السلام کی پیرو ہے اور وہ دین رکھتی ہے کہ جو دین ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اختیار کیا اور ہمارے لیے پیش کیا، تو غالیوں کو کافر برملا طور پہ کہنا چاہیے، لیکن وہی غالیوں کی جو دار اسلام سے خارج ہونے والی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اسی طرح یہ جو کنونشن ہو رہی ہے، وہ غالی حضرات ایسے ادھر جمع ہیں کہ جو نعوذ باللہ علی اللہ کہتے ہیں، یا خدا کو نہیں مانتے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں امام علی علیہ السلام کو لاتے ہیں۔ وہاں پہ کہنا چاہیے کفارون، الغلاۃ کفارون، یہ چھوٹا سا مبتدا، الغلاۃ مبتدا، کفارون خبر، غلاۃ کفار ہیں، حدیث یاد کرنی چاہیے ہمیں۔
الغلاۃ کفار والمفوضۃ مشرکون، مفوضہ مشرک ہیں، کیونکہ مفوضہ یہ کہتے تھے اللہ نے سب کچھ آئمہ کو دے دیا، خود اب فارغ ہو کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اب خلق آئمہ کر رہے ہیں، رزق آئمہ دے رہے ہیں، تقدیریں آئمہ بدل رہے ہیں، پوری کائنات آئمہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فارغ ہو کے ایک طرف بیٹھ گیا، اس نے سارے امور سپرد کر دیے آئمہ کے۔ امام رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ المفوضہ مشرکون۔ یہ چھوٹی سی روایت ہم سب کو آنی چاہیے۔ الغلاۃ کفار المفوضۃ مشرکون، یہ وہ عقائد ہیں جو امام رضا علیہ السلام شیعوں کو تعلیم دیتے تھے۔ آج اصول دین سکھائے جاتے ہیں، مشرک کا تعارف نہیں ہے، کافر کا تعارف نہیں ہے، غالی کا تعارف نہیں ہے، نصیری کا تعارف نہیں ہے، تو پھر تو نہیں پتہ لگے گا کہ کیا بن رہے ہیں۔ اس لیے عقائد اپنے معاشرے میں اس طرح ہمیں پڑھانے چاہیے جیسے قرآن نے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے پڑھائے ہیں۔ بتائیں کہ شرک ہے، بتائیں کہ کفر ہے، بتائیں کہ الغلاۃ کفارون، یہ بیان کریں المفوضۃ مشرکون، من جالسہم، جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وخالطہم، اور ان سے مخلوط زندگی بسر کرتا ہے، او آکلہم، یا ان کے ساتھ کھانا پینا کرتا ہے، او شاربہم، یا پیتا ہے، او واصلہم، یا رشتہ داریاں ان سے قائم کرتا ہے، او زوجہم، یا ان سے نکاح وغیرہ رچاتا ہے، او تزوج منہم، یا ان میں سے بعض کے وہ اپنی بیٹی دے کے شادی کرتا ہے، او آمنہم، یا ان کو امان دیتا ہے، ان کے امن و امان کا باعث بنتا ہے، او ائتمنہم علی امانت، یا اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتا ہے، او صدق حدیثہم، یا ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، او اعانہم، یا ان کی مدد اور معاونت کرتا ہے، بشطر کلمت، اگرچہ وہ مدد ایک کلمہ نکال کے کیوں نہ ہو، مال دولت اور وہ چیزیں تو الگ، ایک کلمہ زبان سے نکال کے تعریف کا کیوں نہ ہو جس سے اس کو مدد ملتی ہو، او صدق کلمت خرج من ولایت اللہ عز وجل، ان امور کو انجام دینے والا اللہ کی ولایت سے نکل گیا، وولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت سے نکل گیا، وولایتنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت سے نکل گئے۔ اگر یہ کنونشن جو آج ہو رہا ہے اس میں اگر کوئی شریک ہو، کوئی اس کا دفاع کرے، اور یہ نصاریوں اور غالیوں کا جب یہ بات محکم طور پہ پتہ لگ گئی کہ ادھر جمع ہونے والے فقط نصاری اور غالی حضرات ہیں، اور وہ نصاری اور غالی حضرات جو علی اللہ یا علی رب کے نعرے لگاتے ہیں، یا امام علی علیہ السلام کے لیے اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ لے کے آتے ہیں، تو اس صورت میں جو ان کا دفاع کرے، جو ان کی حمایت کرے، جو ان کی صفائیاں پیش کرے، جو ان کی مدد کرے، اس کا ولایت امیر المومنین و ولایت ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مکتب تشیع کے اعتقادات جو آئمہ نے تعلیم فرمائے ہیں تشیع کو، اس کا یہ ضابطہ ہے الغلاۃ کفار والمفوضۃ مشرکون۔ اس ضابطے کو ہمیں لے لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی حدیثیں کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔